ایک بھی مثال پوری تاریخ میں ہم نہیں ڈھونڈ سکتے کہ تاریخ نہ صرف آپ کی زندگی کی پوری رپورٹنگ جمع کر دے، بلکہ جو آپ کے ساتھی تھے اور ان کی تعداد لاکھوں میں تھی، اور ہماری کتب میں ان کے اسمائے مبارکہ بھی موجود ہیں، ان کے احوال بھی موجود ہیں، پے در پے صدمے ایک چھوٹے انسان کو مجروح کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی خلا ہمیں نظر نہیں آتا ہے، کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے، کوئی احساس، کوئی کمپلیکس نظر نہیں آتا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں ہمیں الٹا سب کچھ نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس جو بیٹھنے والے ہیں ان کی خودی بیدار ہوتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ تو وسیع کیا، لیکن جو آپ کی صحبت میں بیٹھا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بھی کمینگی سے بچایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جو بھی ان کا فیلڈ ہے اس میں اتنی وسعتیں ہیں کہ تاریخ عالم اس کی مثال، اس کا پیرالل پیش نہیں کر سکتی ہے، کہ آپ کی زبان سے جو بھی لفظ نکلا یا قرآن یا حدیث ہے، اور جو عمل آپ نے سر انجام دے دیا وہ انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک اصول ہے، یا فرض ہے، یا سنت ہے۔ کیا انسان کی تاریخ میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان سب میں کوئی ایک مثال بھی ایسے ہے کہ فاتح نے مفتوح کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کیا ہو؟ یہ انشراح صدر ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام میں سے 94 نمبر صورت ترتیب توقیفی کے اعتبار سے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 12۔ سب سے پہلے ان کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ کر نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ سے بوجھ ہٹا دیا، بوجھ دور کر دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ کڑکڑا رکھی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا، تو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے،
بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب تو فراغت حاصل کر لے تو پھر ڈٹ جا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جا، توجہ کر لے۔ اب یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مکہ شریف کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ آپ کو بتایا میں نے کہ 12واں نمبر ہے نزول کے اعتبار سے۔ تو اس وقت جو حالات تھے اس کی بھی اس میں عکاسی ہے، اور حیرت انگیز باتیں ہیں۔ صرف 8 آیتیں ہیں جس میں بہت بڑے اللہ تعالیٰ نے جو مقامات ہیں اور کیفیات ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ سینہ کھولنا انشراح شراخہ سے ہے۔ شراخہ گوشت کو پسندوں کی شکل میں لمبے لمبے جو ٹکڑوں میں کاٹا جاتا ہے، ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، وسیع لمبے کر دیا جاتا ہے، پھیلا دیا جاتا ہے، تو ان کو بھی یہ شراخہ کہا جاتا ہے، سمل کو۔ اسی سے ایک بیان کو جب تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے تو اس کو تشریح کہا جاتا ہے، یہ بھی شراخہ سے لفظ نکلا ہے۔ تو لیکن یہاں بات جو ہو رہی ہے وہ انشراح صدر کی ہو رہی ہے، سینے کے کھلنے کی۔ ایک تو یہ کہ جتنی بڑی کوئی شخصیت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ اس کو ظرف عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ چھوٹے ظرف کے ساتھ بڑے کام ممکن ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اور بڑی ہستیوں کو بڑے ظرف عطا فرمائے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، اے میرے رب میری خاطر میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان فرما دے۔ لیکن تھوڑا سا اگر تقابل کریں تو یہاں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہاں وہ عرض کر رہے ہیں کہ اے میرے رب رب اشرح لی صدری، اے رب میرا سینہ میری خاطر کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان فرما دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی، ہمارے آقا، نبیوں کے سردار، معلم انسانیت، ان کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے کھول نہیں دیا آپ کا سینہ آپ کی خاطر؟ یعنی وہاں ایک آرزو، ایک خواہش، ایک تمنا، ایک التجا، ایک دعا ہے جس کے نتیجے کے طور پر انشراح صدر عطا ہوا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کشادہ فرما دیا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ یہ صرف انشراح صدر آقا کا جو تھا، اس کو اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو ساری رات گزر جائے۔ تو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے کہ ہم کتنی بڑی ہستی کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سے تلاش کر رہے ہیں اور تبرک کی صورت میں وصول کر رہے ہیں۔
پوری دنیا کی آج نفسیات یہ کہتی ہے کہ جن کے ماں یا باپ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں ان کے اندر بہت سی خامیاں اور کمیاں رہ جاتی ہیں جو زندگی بھر پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی احساس خودی پیدا نہیں ہو سکتا، کبھی احساس معرومی پیدا ہو جاتا ہے، کبھی خود اعتمادی بھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے، کبھی انسان دوسروں کا دست نگر ہونا سیکھ لیتا ہے، کبھی دوسروں سے خوف زدہ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کو پڑھنے کے بعد آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر نگاہ دوڑائیں تو والد محترم حضرت عبداللہ آپ پیدائش سے پہلے ہی، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور ابھی آپ چند برس کے تھے کہ والدہ محترمہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا وہ بھی وصال فرما گئیں، اور اس کے بعد آپ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان ان کی آغوش میں آئے، آغوش پرورش میں، اور وہ بھی تھوڑا عرصہ تک باقاعدہ حیات رہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے گئے۔ اب یہ پے در پے صدمے ایک چھوٹے انسان کو مجروح کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی خلا ہمیں نظر نہیں آتا ہے، کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے، کوئی احساس، کوئی کمپلیکس نظر نہیں آتا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں ہمیں الٹا سب کچھ نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس جو بیٹھنے والے ہیں ان کی خودی بیدار ہوتی چلی گئی، جنہوں نے زندگی میں آپ کو دیکھ لیا حالت ایمان میں ایک دفعہ بھی، کیونکہ حالت ایمان کے علاوہ دیکھنا ممکن ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو حجتیں کرنے والے، یہ منافق اور کافر، آپ کو نہ ماننے والے، اللہ کے منکر، یہ لگتا ایسے ہے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن یہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی چیزیں انویزیبل رکھی ہوئی ہیں، بڑے پردے ہیں اس کے پاس جو وہ درمیان میں حائل کر دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا جب آپ قرآن پڑھتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے، ہم ایک ایسا پردہ حائل کر دیتے ہیں جو نظر نہ آنے والا ہے، انویزیبل، بلائنڈ، تو اللہ تعالیٰ حائل کر دیتے ہیں۔ اب قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو نہیں آئے گا سمجھ، ان کی زبان بھی عربی ہے، جو سامعین ہیں نہ سن سکیں گے، نہ سمجھ سکیں گے، نہ اثر پذیر ہوں گے۔ اسی طرح سے حالت ایمان کا میں نے ذکر کیا تھا کہ حالت ایمان میں جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے کہ یہ دعویٰ کرنے کی چیز نہیں ہے
یہ اللہ کا اور بندے کا باہمی معاملہ ہے، اس لیے کہ ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ تو منافقین بھی کرتے رہے تھے نا، تو اس لیے یہ بات میں کر رہا ہوں کہ جس بندے میں ایمان موجود تھا اور اللہ نے دیکھا کہ اس میں ایمان ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ ایسا فیض یاب ہوا کہ جو نامور ہستیاں تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب جو ہے نا یہ بڑے عظیم تھے، یہ کون سے صدی میں پیدا ہوئے، انہوں نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے، لیکن ایک بھی مثال پوری تاریخ میں ہم نہیں ڈھونڈ سکتے کہ تاریخ نہ صرف آپ کی زندگی کی پوری رپورٹنگ جمع کر دے، بلکہ جو آپ کے ساتھی تھے اور ان کی تعداد لاکھوں میں تھی، اور ہماری کتب میں ان کے اسماء مبارکہ بھی موجود ہیں، ان کے احوال بھی موجود ہیں، ان کے جو اخلاقیات کا تذکرہ ہے وہ بھی پایا جاتا ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک ہمیں نظر آتے ہیں۔ بلکہ یہ تو ابھی کم میں نے بیان کیا، تاریخ نے آپ کے دشمنوں کو بھی مذکور کیا ہے، اور یہ بدقسمت لوگ تھے جو اتنی بڑی نعمت آ جانے کے باوجود نعمت اور رحمت سے محروم رہے، ان کا بھی تاریخ نے اس طرح سے یعنی انتہائی جدید ادوار میں بھی جب لکھنا پڑھنا عام ہو گیا تھا، تاریخ نے کسی کی، آپ بڑے بڑے بادشاہوں کی دیکھ لیں کہ جن کے پاس وسائل کی بے شمار وسعت تھی، ان کی تاریخ بھی اس طرح سے ہمیں کہیں نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا اور بتا رہا تھا کہ جن کے سینے وسیع نہیں ہوتے وہ کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں، کم ظرف ہوتے ہیں، کمینگی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ تو وسیع کیا، لیکن جو آپ کی صحبت میں بیٹھا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بھی کمینگی سے بچایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جو بھی ان کا فیلڈ ہے اس میں اتنی وسعتیں ہیں کہ تاریخ عالم اس کی مثال، اس کا پیرالل پیش نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ چیز کہ آپ کا سینہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ وسیع کر دیا۔ تو تھوڑی سی ایک تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ اتنے بڑے انسان اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، اتنی بڑی عظیم ہستی بنا دیا آپ کو، کہ میں پہلے بھی آپ سے یہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ کسی ہستی کو، کسی شخصیت کو اگر پہچاننا ہو تو اس کے دو ہی پہلو ہم نوٹ کرتے ہیں، اس کا قول اور اس کا فعل، کہ بات کیسے کرتے ہیں، کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں۔ اور اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا عمدن، کیونکہ مجھے آگے جانا ہے، لیکن یہ ضرور میں بیان کر کے جاؤں گا دوبارہ کہ دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جن کے قول کے بس دو نام ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ شخصیات کو جانچنے کے لیے دو باتیں اہم ہوتی ہیں، کون کون سی؟ قول اور فعل۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو آپ کے قول کے دو ہی نام ہیں، یا قرآن یا حدیث، یا قرآن یا حدیث۔
اور آپ کا عمل جو ہے اس کے بھی دو ہی نام ہیں، یا فرض یا سنت۔ کوئی اس طرح کی اور دنیا میں ہستی کسی کو نظر آئے تو بتائے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ آپ کی زبان سے جو بھی لفظ نکلا یا قرآن یا حدیث ہے، اور جو عمل آپ نے سر انجام دے دیا وہ انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک اصول ہے، یا فرض ہے یا سنت ہے۔ یہ امتیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ جب وسیع کر دیا تو اس کی وجہ سے اس کے جو ہمیں اثرات ہیں وہ آپ کی پوری زندگی میں نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کی تفاصیل میں جائیں تو پھر آج ہم صرف یہی آیت بیان کر سکیں گے، اس لیے میں اختصار کے ساتھ آپ سے عرض کرتا ہوں چند ایک واقعات۔ مثلا مکہ سے ہجرت، تاریخ میں مثال بتائیں کہ گھر کے باہر وہ لوگ کھڑے ہیں جو اس بات پر آمادہ ہیں، درپے ہیں، اور پوری تیاری کر کے ہر قبیلے میں سے ایک ایک بندہ لے کے کھڑے ہیں کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو شہید کرنا ہے اور یہاں سے زندہ جانے نہیں دینا ہے۔ اور اندر یہ حال ہے، اب ظرف دیکھیں کہ اندر یہ ہو رہا ہے کہ ان سب قبیلوں کی امانتیں پورے مکہ میں قبیلے والوں کو ایک ہی ہستی ملی ہے کہ جہاں محفوظ رہ سکتی ہیں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آپ کو جاتے ہوئے بھی، باہر ان کو کھڑے دیکھتے ہوئے بھی اپنی ذات کی فکر نہیں ہے۔ تیرا درد درد تنہا، میرا غم غم زمانہ۔ تو یہاں اندر یہ کیفیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کی وہ عظیم مثال رقم کر رہے ہیں جو اس سے پہلے بھی نہیں ملی، آئندہ بھی نہیں ملے گی۔ مال غنیمت نہیں آپ نے قرار دیا کہ دشمنوں کا مال ہے، امانت کو مال غنیمت قرار نہیں دیا۔ اور جب ہجرت کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ کی واحد جو تگ و دو ہے پریشانی کے عالم میں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں کہ ان امانتوں کو واپس ان کے مالکوں تک پہنچانا ہے۔ اور انتہائی پسندیدہ اور عزیز اور معتبر ہستی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کبھی آپ سے جدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کو آپ ڈیوٹی لگا کے آتے ہیں کہ آپ صبح امانتیں واپس کریں، پھر آپ ہماری پیروی کرتے ہوئے ہمارے پیچھے ہیں۔ تو اس کے اندر جب آپ نے فرمایا نا کہ صبح آپ آئیں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں پیشن گوئی بن گئے۔ وہ جن کا گھیراؤ ہو چکا تھا، ساری رات وہاں پر موجود رہے۔ سیدنا حضرت علی فرماتے ہیں کہ زندگی میں اتنے مزے کی نیند کبھی نہیں آئی جتنی اس رات آئی تھی، اس لیے کہ کسی رات کو بھی انسان کو یقین نہیں ہوتا کہ کیا ہونا ہے، صبح کو کیا ہونا ہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں نے تو امانتیں واپس کرنی ہیں اور پھر واپس جانا ہے آپ کے پیچھے۔ تو یہ اس یقین نے نیند کو پرسکون نیند میں بدل دیا۔ اب دوسرا منظر دیکھیے، بات کشادہ سینے کی ہو رہی ہے، ظرف کی ہو رہی ہے، برداشت کی ہو رہی ہے، ایثار کی ہو رہی ہے، صبر کی ہو رہی ہے۔ اسی مکہ میں
آپ واپس تشریف لاتے ہیں ایک فاتح کی حیثیت سے، اور سامنے وہ لوگ ہیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ بد زبانی کی ہوئی ہے، کسی نے آپ کا نام شاعر رکھا ہوا تھا کسی دور میں۔ ٹائم کورز اینڈ ڈسکورز آل تھنگس، ہر دور کے اپنی اپنی یادیں ہیں۔ تو کسی نے شاعر کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے آپ کی جائیداد پر قبضہ کیا، کسی نے آپ کے پیروکاروں کو زخمی کیا، شہید کیا، کسی نے حالت نماز میں آپ کے اوپر اوجڑیاں ڈالیں۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو سب کو پتا تھا کہ اب ہم سب رحم و کرم پر ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ میں آج وہ لفظ کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر آج کے دن کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ عام معافی کا اعلان آپ نے فرمایا۔ یہ اب بتائیں کہ چھوٹے ظرف کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا انسان کی تاریخ میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان سب میں کوئی ایک مثال بھی ایسے ہے کہ فاتح نے مفتوح کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کیا ہو؟ یہ انشراح صدر ہے۔ اور پھر کبھی یہود کے ساتھ امن قائم کرنے کا معاہدہ ہو رہا ہے، کبھی انہی مشرکین کے ساتھ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، اور کبھی تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے اس حالت میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے کہ آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ ان میں سے کون کون منافق ہے۔ اور یہ میں نے کیسے دعویٰ کر دیا کہ آپ کو پتہ ہوتا تھا؟ اس لیے کہ آپ نے سب کے نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتائے تھے تو کیا آپ کو معلوم نہیں تھے؟ معلوم تھے تو بتائے تھے نا۔ لیکن اپنی محفل سے کبھی کسی کو نہیں اٹھایا کہ تم سردار کو بھی نہیں اٹھایا، عبداللہ بن ابی کو بھی نہیں اٹھایا۔ یہ بڑے ظرف کی باتیں ہیں، اور قدم قدم پہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ان کی حرکتیں جو ہیں وہ بہت نقصان دہ ہیں، غلط ہیں، لیکن وہ اپنی خو پر قائم رہے، اپنی ضد پر قائم رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت پر قائم رہے۔